بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لگ بھگ ایسا ہی دور چل رہا ہے جو ہم نے سنا تھا کہ ایوب کے دور میں جو ہے چینی مہنگی ہونے پہ جو ہے حکومت تبدیل ہو گئی تھی۔ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، واپس کہتا جا رہا ہوں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اکانومی اور مہنگائی پہ لڑا جائے گا، اور جو پچھلے 16 مہینے سے 2 سال میں پاکستان میں مہنگائی ہوئی اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، اور اس کے اثرات ابھی تک جو ہے قوم بھگت رہی ہے۔ اور نہ صرف عام آدمی کی، پہلے تو اس ملک میں ہم ایک بات کہتے تھے ہمیشہ سے کہ عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس دفعہ تو عام کیا خاص کیا سب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اتنی شدید مہنگائی ہے کہ لٹرلی ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والا تھا، مجھے فون آ گیا چیمبر سے، اور کراچی چیمبر سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیوز آتی ہیں تو بڑی انفارمیٹیو ہیں، تو آپ کائنڈلی اس کو ہمیں بھی فارورڈ کریں، وہ چیمبر اور فیڈریشن کی۔ لیکن ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، میری جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ جو ہے پالیسیز پہ ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے میں بہت کھل کے بات کرتا ہوں، اور جو اگر اس پالیسی سائڈ میں رانگ سائڈ پہ ہوتا ہے تو میں اس کا نام بھی لے کے بات کرتا ہوں، اور کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، لیکن ایک صرف ملکی بہتری کے لیے۔ تو گھبرا گئے، کہتے ہیں اچھا اگر اس میں آپ حکومت کی برائی کر رہے ہوں گے تو پھر تو نہ بھیجیے گا۔ تو میں نے کہا کہ یار ویسے ہی میں پسند نہیں کرتا یہ ویڈیوز لوگوں کے گروپس میں بھیجنا، میرے ٹویٹر سے آپ دیکھ لیں، میرے یوٹیوب سے دیکھ لیں، اور اگر اچھی ویڈیو آپ کے کام کی ہوگی تو واٹس ایپ گروپ میں خود آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے ویورشپ ملے، یہ ایک طریقے سے میں ایک ریکارڈ بلڈ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی رہی اور مسائل نہ آئے تو ایک ریکارڈ ہوگا اور ایک آرکائیو ہوگا جو معیشت کے طالب علم ہیں ان تک وہ حقیقت پہنچ جائے کہ موجودہ زمانے میں اور پچھلے زمانے میں کس طریقے سے معیشت ڈاکومنٹ ہو جائے تک ساری چیزیں ایک جگہ پہ، اور وہ کبھی بھی دیکھ سکیں اس کو۔ تو اس لیے کبھی میرے منہ سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پلیز سبسکرائب، یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اور کیا پاکستان میں غلطی ہو رہی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے اور پاکستانیوں کے سامنے حقیقت رکھنی ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے وہ ان کے مفادات سمجھ لیں، ان کا کاروبار سمجھ لیں، وہ جو ہے اس کے حساب سے جو ہے انفارمیشن کو آگے لے کر آتے ہیں، اور جہاں پہ مفادات نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے انفارمیشن کو دبا دیں گے، اور جہاں مفادات ہوں گے تو وہ انفارمیشن کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اسی بات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مہنگائی آج کا ہماری جو ہے اس ویڈیو کا مقصد ہے کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا، اور میں خود بھی ترجمان تھا ان دنوں میں پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو جو ہے 1 روپیہ پیٹرول بڑھتا تھا، 2 روپے پیٹرول بڑھتا تھا، میڈیا پہ شور شرابہ ہو جاتا، آٹا 1 روپیہ کلو ادھر ہوتا تھا یا ادھر ہوتا تھا، شور شرابہ ہو جاتا تھا، ڈالر 2 روپے ادھر ہوتا تھا 1 روپے ہوتا تھا، طوفان بدتمیزی آ جاتی تھی، عمران خان سے استعفے دلواتے تھے، شوکت ترین کو ذلیل کرتے تھے، ہمیں جو ہے دن رات جو ہے وہ کرتے تھے، اگر فون کال کا جواب نہیں دیں تو اگلے دن کہ جی ہم نے ان کے لیے کرسی رکھی ہوئی تھی یہ نہیں آئے، ہم نے جو ہے رات کو سٹوری فائل کرنی تھی ان سے پوچھنا تھا، جب تک سٹوری فائل کی انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ کچھ ہوتا تھا۔ لیکن اب دنیا میں مطلب پاکستان میں مطلب ایک قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے، مہنگائی کی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی وہ اس طریقے سے کوریج نہیں ہو رہی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے، میں نام بھی لوں گا، کچھ لوگ بڑے جسے کہتے ہیں شہزادے ہیں، چیتے ہیں، جس میں ایک نام شہباز رانا کا ہے، خلیق کیانی ہے، مہتاب حیدر ہے، یہ لوگ پھر بھی جو ہے نا بات کر لیتے ہیں۔ پرنٹ والے لوگ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سامنے لے آتے چیزیں، لیکن جو نان پرنٹ کے لوگ، الیکٹرانک میڈیا، وہ تو کروڑ مروڑ کی چیزیں۔ بہرحال اچھا جی، پاکستان میں مہنگائی جو ہے 2 طریقے کی آتی ہیں، ایک ہفتہ وار آتی ہے جسے سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اور ایک ماہانہ آتی ہے جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں۔ ہفتہ وار جو مہنگائی آئی ہے
توبہ، ایک ہفتے میں ملک میں 10% مہنگائی بڑھی ہے، ایک ہفتے میں. یہ ہائپر انفلیشن کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. اور ایک سال کی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس کوٹ ہوا ہے وہ 41.9%. یہ پچھلے ہفتے 29% تھا. اب اس میں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ایسی کیا مہنگائی ہوئی ہے، ہمیں تو خاص پتہ نہیں لگا. آپ کو بھی نہیں پتہ لگے گا. آپ کو پتہ لگے گا جب 30 نومبر ختم ہوگی اور آپ کے پاس آپ کا گیس کا بل آئے گا. یہ وہی ہوا ہے جو بجلی کے بلوں میں جولائی اگست میں ہوا تھا. اور جب آپ کے بجلی کے بل آئے تھے تو جو ہے آپ چیخیں نکل گئی تھی آپ لوگ کی. حکومت پاکستان نے گیس کی بل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. ادارے اعداد و شمار کے حساب سے جو گیس کی قیمتیں ہیں اس میں 480% اضافہ ہوا ہے. 480% اضافہ ہوا ہے. اور بعض جگہوں پہ 1100% کا اضافہ ہوا ہے. اب یہ 480% اور 1100% کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کے گیس کا بل 1000 آ رہا تھا تو وہ اب 5800 روپے آئے گا. اور جس کا 1000 آ رہا تھا، جن کا 1100% بڑھا ہے، ان کا 11000 بل آئے گا. یہ صرف گھریلو صارفین کے بل نہیں آئیں گے، یہ جو ہے صنعتوں کے بھی بل آئیں گے. تو اندازہ لگائیں کہ صنعتوں پہ کتنا بڑا قہر آنے والا ہے. تو جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس ہفتے پاکستان میں آئی ہے 41.9%. گیس کی قیمتیں 480% اضافہ ہوا. چائے کی قیمت میں ایک ہفتے میں 8.8% اضافہ ہوا. اس کی وجہ جو ہے میرے خیال سے پاکستان میں سمگلنگ سے چائے آتی تھی، اب وہ آفیشیل چینل سے آ رہی ہے تو ڈیوٹی دینے پڑ رہی ہے. مسور کی دال 5.25% اضافہ ہوا. لہسن 4% اضافہ ہوا. گندم ابھی بھی 2.64% اضافہ ہوا. اور ایل پی جی کی قیمت میں 2% اضافہ ہوا. جن کی قیمتیں گری وہ ٹماٹر تھی 11%، چینی تھی 4%. اب چینی کی فصل آ گئی ہے، گنے کی قیمت ہی نہیں طے ہو رھی. گنے کی کرشنگ کتنی ہو رہی؟ کیونکہ جو پچھلے سال کی چینی کا ذخیرہ ہوا ہے وہ مہنگے داموں میں نکالنی ہے، اور جو 80 روپے کلو کی چینی 160-80 روپے میں بیچنی ہے. تو یہ جو ہے بدماشی ہو رہی ہے، یہ سپورٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کو. یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی الیکشن لڑیں گے سارے، تو وہ جو ہے الیکشن سے پہلے جو ہے ان ساروں کے لیے جو ہے تیاری کرائی گئی ہے. ٹھیک ہے. گھی میں 1.4%. اچھا میں دیکھ رہا ہوں ادارہ شماریات بتا رہے ہیں کہ 16% بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے. میرا تو بل نہیں کم ہوا، آپ بتا دیجئے گا آپ کا بل کم ہوا ہے کہیں. اور ڈیزل 2.5%. اب ایک سال میں پاکستان میں بجلی کی ایک سال میں قیمتوں کا کیا مظاہرہ ہوا ہے پاکستان میں؟ آٹا 86% اضافہ ہوا ہے قیمت میں. چاول 76% اضافہ ہوا ہے. مرچیں 82% اضافہ ہوا ہے. چینی 50% اضافہ ہوا ہے. چائے 55% اضافہ ہوا ہے. گیس ایک سال کی اگر مدت میں دیکھیں تو 1108% اضافہ ہوا گیس کی قیمت میں، یہ جو اب بڑھائی ہے. اور سگریٹ 95% اضافہ ہوا ہے. اب بات کہنے کی یہ بھائی کہ سوال ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے پاکستان کی اندر کھانے پینے کی، کیا یہ ہمارے پڑوس ممالک میں بھی ہے اس کی مہنگائی؟ اور انڈیا میں بھی ایسی مہنگائی چل رہی ہے؟ انڈیا میں مجموعی مہنگائی ہے 4.87%، پاکستان میں 29%. انڈیا میں جو کھانے پینے کی مہنگائی ہے وہ ہے 11%، پاکستان میں 41% اس وقت ہے. اور فوڈ انفلیشن اگر مہینے وائز دیکھا جائے تو 33%. انڈیا میں اگر پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے تو انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ انڈیا کی حکومت کیا زیادہ اچھی چل رہی ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں جس طرح پچھلے سال پاکستان میں سیلاب آئے تھے، اس سال انڈیا میں آئے. اور جیسے ہی سیلاب آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا، انہوں نے چینی اور چاول کی ایکسپورٹس پہ بین لگا دیا تاکہ ان کی عوام کو مہنگا نہ ملے. انہوں نے پہلے انڈیا فرسٹ بعد میں باہر، یہ دو چیزوں میں انہوں نے بین لگا دیا. اس کے علاوہ بے تحاشا فوڈ آئٹمس میں پیاز، آلو وغیرہ، یہ پیاز ٹماٹر وغیرہ ایکسپورٹ کرتے تھے، اس پہ بھی بین لگا دیا. مجھے مجبور کر دیا جو ہمارے ملک کے اعداد و شمار ہے کہ میں جا کے انڈیا میں دیکھوں کہ انڈیا میں پچھلے ایک ماہ میں کتنی کھانے پینے کی قیمتیں بڑھی ہیں اور ایک سال سے کتنی بڑھی ہیں.
انڈیا میں چاول کی قیمت ایک سال میں 10.2% بڑھی ہے. پاکستان میں چاول کی قیمت میں نے آپ کو بتایا 76% بڑھی ہے. یہ وہ ہے کموڈٹی جو ابھی بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس وافر ہے, لیکن اس کے باوجود 76% چاول کی قیمت. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی کمشنر, کوئی منسٹر, تباہی مچائی. انڈیا میں ایک سال میں آٹے کی قیمت 4.8% بڑھی ہے. آپ کے ملک میں آٹے کی قیمت بڑھی ہے 86.4%. کہاں؟ وہاں 4.5% بھی نہیں بڑھی ہے, 86% بڑھی ہے. پھر انڈیا میں دال 26% بڑھی. چینی جو ہمارے ملک میں شوکت ترین آخری جو چھوڑ کے گیا تھا 15 لاکھ ٹن اضافی, جو اس سال بھی ابھی تک وہ ہم بیچ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی کہ ملک میں بہت زیادہ چینی ہے, اور ٹھیک ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینی چاہیے تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریٹ بڑھایا. انڈیا میں چینی کا ایک سال میں 2.46% ریٹ بڑھتا ہے. پاکستان میں 50% چینی کا ریٹ بڑھا ہے. دودھ 10% بڑھا ہے انڈیا میں ریٹ. پاکستان میں جو ہے دودھ میں نے لکھا نہیں ہے, لیکن دودھ بھی 40-50% بڑھا ہے. چائے کی پتی کی قیمت انڈیا میں -2.77% ہوئی, یعنی کم ہوئی ہے, اور پاکستان میں چائے کی قیمت 55% اضافہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ آلو, پیاز, ٹماٹر جو ہے, حالانکہ سیلاب آئے ہیں پچھلے دنوں, مہنگا ہو گیا تھا. ابھی انڈیا کی خبروں کی ہیڈ لائن میں ہے کہ وہاں مسٹر برگر نے ٹماٹر ان کے برگر میں ڈالنا چھوڑ دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹماٹر از آن ویکیشن, انہوں نے اس کا نام لیا. تو اس کے باوجود وہاں قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ تو ہو گیا انڈیا کا حال. اب آگے چلیں پاکستان کا, دنیا کا. دنیا میں کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ دنیا میں بھی اس وقت جو ہے کھانے پینے کی مہنگائی ہے. جو دنیا کے جو 10 ممالک جس میں سب سے زیادہ کھانے پینے کی مہنگائی ہے, اس میں ماشاءاللہ پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے. سب سے زیادہ مہنگائی وینزویلا میں ہے 400%, پھر ہے ارجنٹینا میں 133%, پھر ہے ٹرکی میں 75%, پھر ہے ایجپٹ میں 71%, پھر ہے ایران میں 37%, پھر ہے پاکستان میں 33%, نائجیریا میں 29%, یو کے میں 13%, اور انڈیا میں 10%. اب سوال یہ ہے یار, میری آپ بھی مدد کیجیے گا, کہ جن ملکوں میں کھانا پینا پیدا ہی نہیں ہوتا, ان کے ملکوں میں فوڈ انفلیشن کیوں نہیں ہوئی؟ اصولی طور پہ جن ملکوں میں جو امپورٹ کرتے ہیں کھانا پینا, ویسے تو اب ہم بھی ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں, ان ملکوں میں کیوں نہیں ہوئی؟ میں نام لیتا ہوں ان ملکوں کے: سعودی عرب, دبئی, سنگاپور. یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا میں فوڈ امپورٹ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس لسٹ میں کوئی فار ایسٹ کی کنٹری نہیں ہے, نہ چائنا ہے, نہ جاپان ہے, نہ تھائی لینڈ ہے, نہ ملیشیا ہے, نہ انڈونیشیا ہے, وہ بھی کوئی ممالک نہیں ہے. یہ سارے کے سارے یہ جو ممالک ہیں, یہ وہ والے ممالک ہیں جہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ یا کرپٹ ہے, یا وہاں پہ جو ہے کوئی ہائبرڈ سسٹم ہے, یا وہاں پہ کوئی ایشو ہے. اگر میں دیکھتا ہوں ایجپٹ بھی پاکستان کی طرح ایک طریقے سے زرعی ملک ہے, ٹرکی بھی اچھا خاصا کھانا پروڈیوس کرتا ہے, ارجنٹینا میں بھی ہونا چاہیے, لیکن ان تمام ممالک میں آپ دیکھیں کھانے پینے کی مہنگائی بہت زیادہ ہے. اچھا, جب کسی ملک میں کھانے پینے کی مہنگائی زیادہ ہونا تو وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو آیا کیا وجہ ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹس اپنے پیر پہ کلاڑی مارتی ہیں, یا مطلب کیا میکینزم کیا ہے؟ یہ چیز ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی کیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے دوست کہ جب کموڈٹی سپر سائیکل آیا 1.5 سال 2 سال پہلے, تو ہمارے جیسے ممالک کے لیے مشکلات آ جاتی ہیں, کیونکہ ہم تو نیٹ فوڈ امپورٹر ہیں, نیٹ کموڈٹی امپورٹرز ہیں. ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہم سٹیل امپورٹ کرتے ہیں, ہم کیمیکلز امپورٹ کرتے ہیں, ہم مشینری امپورٹ کرتے ہیں. تو جب وہ کموڈٹی سپر سائیکل آتا ہے اور آپ امپورٹ, کیونکہ آپ کی زیادہ درآمدات ملک میں زیادہ ہے, برآمدات کم ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا ملک کرائسس میں آ جاتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کھانے پینے کی اگر چیزوں کی قیمت اوپر جا رہی ہے, تو یہ تو ایک ہمارے لیے اپرچونٹی تھی کہ ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے. ایک زرعی ملک کے, ایک اتنا بڑا ہمارا لینڈ ہے, ہم ادھر جو ہے اپنی زراعت کو بڑھاتے, کاشتکاری کو بڑھاتے,
اور جو ہے یہاں سے ہم جو دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے اس میں ڈالر کما کے اپنے ملک کے حساب کتاب کو بہتر کرتے، یہاں ہم الٹا مہنگائی ہونا شروع ہوگی۔ کیا پاکستان میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ زراعت کوئی اچھی نہیں ہو پا رہی ہوگی؟ میرا تو نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ زراعت اچھی ہو رہی، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ ہم جو ہے بجائے آفیشلی ایکسپورٹ کرنے کی اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ پاکستان میں اب چینی کی ایکسپورٹ کتابوں میں کچھ ہے، پاکستان سے باہر کچھ اور نکل چکی ہوئی ہے، تو وہ بارڈر سے چلی گئی، تو وہ ہمارے ریکارڈ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، جب وہ چینی باہر چلی گئی، ایکسپورٹ ہو گئی بارڈروں سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈالر کا پتہ ہی نہیں وہ پاکستان میں آنے نہیں آنے۔ اسی طرح چاول انڈیا نے جب سے بین لگایا عالمی مارکیٹ میں اس کو پر لگ گئے، لیکن وہ چاول کی ایکسپورٹس کا حجم نہیں بڑھ رہا، ویلیو نہیں بڑھ رہی، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈالرز بھی پاکستان میں واپس نہیں آ رہے۔ ابھی ہم اس طرح چینی بھی ایکسپورٹ کر سکتے تھے، ابھی ہماری ریکارڈ فصل آئی ہے۔ کیا ایسی وجہ ہے کہ جب اچھی قیمت بھی مل سکتی ہے دنیا میں تب بھی ہم پیدا نہیں کرتے، اور جب مصیبت آتی ہے تو تب بھی نہیں پیدا کرتے؟ اب پاکستان کی برآمدات کی بات کر لیتا ہوں۔ پاکستان کی برآمدات تیر مار کے جو ہے نا اس سال اگر ہوئی تو وہ 28 ارب ڈالر ہوگی۔ اس میں جو ہے 2/3 یعنی کہ 16-17 ارب ڈالر جو ہے ٹیکسٹائل ہے۔ پاکستان کی زراعت کا جو ٹیکسٹائل ہے نا، ٹیکسٹائل جو پورے پاکستان میں زراعت ہوتی ہے، کاٹن، وہ جو ہے 5% بھی نہیں ہے، 5% بھی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا 70% ہے۔ تو امیجن کریں کہ ہم کتنی چیزیں ایسی جو ہیں وہ برآمدات کر سکتے ہیں اپنی صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کھڑا کر کے، اپنے ایگریکلچر کو کھڑا کر کے۔ دنیا کے کئی ممالک صرف اپنی ایگریکلچر، ایک طرف وہ ایگریکلچر پیدا کرتے ہیں، پھر اس ایگریکلچر سے اس کو پروڈکٹ بناتے ہیں، اور وہ جو ہے دنیا جہاں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ میں گلف میں دبئی میں گلف فوڈ فیسٹیول ہوتا ہے، 3 سال سے جا رہا ہوں وہاں ایسی زرعی چیزوں کو لوگ جو ہے وہاں پہ سٹالز لگا کے بیچتے ہیں۔ ادھر جب میں جاتا ہوں تو پاکستان کے سٹال ہی نظر نہیں آتے، کوئی 6-8 سٹال ہوتے ہیں، بس 10 سٹال ہوتے ہیں۔ ہم سے زیادہ تو ایران کے اور افغانستان کے ڈرائی فوڈ اور سبزیوں کے، جن کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، جن کی پیداوار ہی نہیں ہے، جن کو ہم یہاں سے کھانا بیچتے ہیں، ان کے سٹالز ہیں۔ انڈیا نے ہمارے نمک کے اوپر ایسے وہاں پہ نمک کے سٹال لگائے ہوئے ہیں۔ دنیا نے ہمارے نمک جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ انہوں نے، ہم ادھر کلو کے حساب سے بیچتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے بیچتے ہیں، وہ جو ہے نا گراموں کے حساب سے اتنی بوتلوں میں کئی ڈالر کی بیچتے ہیں چیزیں۔ اتنا اس ملک میں آلو پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ صرف آلو کے چپسوں کے سٹالز ایسے، اور انہوں نے اس کو فروزن یہ وہ کر کے، مطلب بے تحاشا کام ہو سکتا ہے۔ ہماری حکومت، وہ ہمارے ابھی کامرس منسٹر آئے کل، انہوں نے انڈسٹریل واپس سے ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنا دی، 10 ہفتوں میں وہ انڈسٹری پالیسی دے گی، اور وہ یہ نام بائی دا وے وہ اچھے لوگ ہیں، وہ پاکستان میں انڈسٹری انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، لیکن یہی نام ہر گورنمنٹ میں اس پالیسی کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو پالیسی اس طرح تو نہیں بنتی نا۔ اب ان انڈسٹریلسٹ کو کہو کہ اپنی انڈسٹری کو چھوڑ کے دوسری انڈسٹری کے لیے پالیسی بنائے، فوڈ انڈسٹری کے لیے بنائے پاکستان، تاکہ وہاں سے کمائے۔ یہ کب ہوگا؟ کب ہمیں احساس ہوگا؟ یہ جو صوبے ہم نے 18ویں ترمیم کر کے جو ہے صوبوں کو زراعت دی، انہوں نے کیا کیا ابھی تک؟ یہ بلاول بھٹو بتائے، آصف زرداری بتائے، یہ شریف بتائے، اسحاق ڈار بتائے، جنہوں نے مل کے 18ویں ترمیم زراعت کو کیا، کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کتنی پاکستان کی زراعت بنے؟ انہوں نے الٹا فوڈ ڈیفیشنٹ کر دی اس کنٹری کو، کوئی فوکس ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی مہنگائی ہے پاکستان میں۔ تو اب جو ہے آخری میں بات کو کلوز اس طرح کروں گا کہ جو اداریہ شماریات ہے وہ 5 گروپس بناتا ہے مہنگائی کے۔ ایک گروپ جو 17,752 روپے کماتا ہے ایک مہینے میں، ان کے لیے مہنگائی بڑھی ہے 36%۔ ایک گروپ جو 23,000 روپے کماتا ہے ان کے لیے مہنگائی بڑھی ہے 40.80%۔ ایک گروپ جو 29,500 روپے کماتا ہے ان کی مہنگائی بڑھی ہے 45%۔ ایک گروپ جو ہے جو 45,000 روپے کماتا ہے ان کی مہنگائی بڑھی ہے 43%۔ اور جو اوور آل جو ہے جو سارے مطلب 45,000 سے اوپر کماتے ہیں ان کی مہنگائی بڑھی ہے 40%۔ اب سوال یہ کہ آپ کی 40% آمدنی بڑھی ہے، اگر بڑھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ پچھلے سال کے برابر ہی، مطلب نہ آپ امیر ہوئے نہ غریب ہوئے۔ اگر آپ کی 40% سے زیادہ بڑھی ہے تو آپ پچھلے سال سے بہتر ہے، اور اگر اتنی 40% سے کم بڑھی ہے تو آپ پچھلے سال سے برے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس پہ الیکشن لڑا جائے گا، اور یہی جو انتظامی ہے جو پچھلے 2 سال میں ہوئی ہے،
اس کی بیسس پہ عوام ووٹ دے گی. اور میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اپنا حق استعمال کریں. یہ جو وقتی طور پہ یہ سڑک بنا دیں گے یا نالی لگا دیں گے یا پائپ لگا دیں گے یا پیرس بنا دیں گے، اس دھوکے میں نہ آئیں. عوام سے سوال پوچھیں، باشمول جو پارٹی جو ہے جس کو آپ نے پچھلے دفعہ ووٹ دیا تھا ان سے بھی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں یا ڈیلیور نہیں کر سکتے تو آپ ان کو ووٹ نہ دیں. بلکہ وہ ایک کیٹیگری کوئی میں پڑھ رہا تھا آرٹیکل، اس میں یہ لکھا تھا کہ جو ساروں کے نشانات ہیں اس کے بعد ایک نیچے آتی ہے کہ نو ووٹ کیٹیگری. یعنی کہ اگر آپ کو آپ کے حلقے سے اگر 10 لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کو 10 کے 10 پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ 11 پہ ٹک کر دیں کہ نو، میں ان کو کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، تاکہ وہ ایک عوام کا فیصلہ نظر آئے کہ جی واقعے میں جو ہے عوام کس کو صحیح حقیقی معنوں میں اپنا لیڈر بنانا چاہتی ہے، یہ کس نمائندہ بنانا چاہتی ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو جاتا ہے، 100% کی جگہ جو 20% ووٹ ڈالتے ہیں، اس 20% میں جو آدمی کو 5 یا 6% ووٹ ملتے ہیں وہ جیت کے وہ نمائندہ اپنے آپ کو کہنے لگ جاتا ہے. وہ نمائندہ نہیں ہوتا اور پھر اس کی وجہ سے یہ پالیسیز ملک میں آتی ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہماری لائف میں جو ہے یہ فیس، اور اس کو جو ہے ہمیں لیڈ خود کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ.